محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک لالچی نرس نے پیسوں کی خاطر ہسپتال سے ایک غریب عورت کا بچہ چوری کر کے امیر بے اولاد جوڑے کو بیچ دیا۔ غریب عورت پاگل ہو گئی۔ 25 سال بعد اس نرس کا اپنا بیٹا قتل کے الزام میں عدالت میں پیش ہوا۔ جب جج صاحب نے نرس کے بیٹے کو سزائے موت سنائی تو نرس نے جج صاحب کے پاؤں پکڑ لیے۔ جج صاحب نے چشمہ اتارا تو نرس کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ جج دراصل میں ابھی ہسپتال سے آ کر بیٹھی ہی تھی جب میرا موبائل فون بج اٹھا تھا۔ پہلے پہل میں نے موبائل فون کو اگنور کیا تھا۔ ارادہ تھوڑی دیر آرام کرنے کا تھا۔ ڈیوٹی کے وقت بالکل بھی آرام کی اجازت نہیں ملتی تھی، اور جس عمر میں اب میں پہنچ گئی تھی آرام کی اشد ضرورت تھی۔ لیکن مسلسل بجتے ہوئے موبائل فون کو میں نے نظر انداز نہیں کر پائی تھی اور کال ریسیو کی تھی۔ کال کسی انجان نمبر سے آ رہی تھی۔ میں کچھ کہتی جب دوسری طرف سے میرے بیٹے کی رندی ہوئی آواز میرے کان کے پردے سے ٹکرائی تھی۔ امی، بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے۔ پولیس مجھے اٹھا کر تھانے لے آئی ہے۔ بہت مشکل سے آپ کو فون کر رہا ہوں۔ آپ کسی بھی طرح میرے پاس پہنچے، مجھے بچائیں، یہ لوگ مجھے چھوڑیں گے نہیں۔ جبکہ اپنے بیٹے کی بات سن کر ایسا لگتا تھا جیسے میری جان نکل گئی ہو۔ میں فوراً بولی، تمہیں وہ لوگ کیوں لے کر گئے ہیں اور کون سے تھانے میں ہو؟ جبکہ وہ تھانے کا ایڈریس سمجھاتے ہوئے بولا، آپ یہاں آ جائیں، آپ کو سب سمجھ آ جائے گا۔ میں زیادہ لمبی بات موبائل فون پر نہیں کر سکتا۔ میں مزید کچھ کہتی، اس سے پہلے ہی فون کٹ چکا تھا۔ میرے ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑنا شروع ہوئے تھے۔ میں فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تھی۔ آخر میرے بیٹے کو پولیس اسٹیشن لے کر کیوں گئے؟ وہ نوکری پر گیا تھا۔ تھانے کیسے پہنچ گیا؟ میرا دماغ کام کرنا بند کر چکا تھا۔ میں نے بے اختیار اپنی بہو کو پکارا تھا۔ میری پہلی آواز پر ہی وہ اپنے کمرے سے باہر آئی تھی۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی میں بولی تھی، چادر لو، ہمیں تھانے جانا ہوگا۔ میری بات سن کر وہ حیران ہوئی اور بولی، کیوں امی، کیا ہوا؟ سب خیریت ہے؟ میری اور اس کی ایک لمحہ نہیں بنتی تھی، لیکن اس وقت اس کا ساتھ ہونا ضروری تھا۔ میں بولی، تمہارے شوہر کو پولیس پکڑ کر لے گئی ہے، معاملہ کافی گھمبیر لگ رہا ہے۔ تم ساتھ چلو اور ایک کام کرنا، سلطان کو بھی گود میں لے لو، کیا پتہ وہاں ضرورت پڑے۔ جبکہ وہ فوراً بولی، میں آپ کے ساتھ نہیں جاؤں گی اور نہ ہی میرا بیٹا آپ کے ساتھ جائے گا۔ میں نے سلیم کو بہت سمجھایا تھا کہ اس معاملے میں مداخلت نہیں کرے، یہ اس کا مسئلہ نہیں ہے، مگر اس نے میری بات نہیں سنی۔ اب یہ ہونا طے تھا۔ میں اپنی امی کی طرف جا رہی ہوں۔ ایسے انسان کو سزا ہر قیمت پر ملنی چاہیے۔ اپنی بہو کی بات سن کر میں حیران رہ گئی تھی۔ میں فوراً بولی، کون سی بات، کون سا معاملہ؟ مجھے بتاؤ تاکہ وہاں جا کر مجھے مشکل نہ ہو۔ نہ جانا تم بھلے۔ میری بات سن کر وہ بولی، پولیس اسٹیشن جا رہی ہو نا؟ وہ تفصیل سے آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے بیٹے نے کیا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔ میں تو کہوں گی کہ آپ بھی اس کا ساتھ نہیں دیں۔ اگر بیٹی سمجھتی ہیں تو کچھ دن ان کو حوالات کے پیچھے ہی سڑنے دیں، تب کہیں جا کر ان کا دماغ درست ہوگا۔ انسان کب تک سمجھاتا رہے، ایک حد ہوتی ہے۔ آپ چھوٹے بچے نہیں ہو، آپ کی ایک اولاد ہو چکی ہے، آپ کو چاہیے آپ سمجھداری کا فیصلہ لیں، مگر ہمیشہ بچوں کی طرح برتاؤ کرنا، ضد کرنا، لڑائی جھگڑوں میں پڑنا، انجام یہی سب ہوتا ہے۔ میں جا رہی ہوں، یہ کہہ کر وہ کمرے میں چلی گئی تھی، جبکہ میں پریشان سی اس کی پشت دیکھ رہی تھی۔ جتنے آرام سے اس نے یہ بات بولی تھی کہ کچھ وقت میں اس کو جیل میں سڑنے دیں، اس بات نے میرے تن بدن میں آگ لگا دی تھی۔ دل کیا چیخ کر بولوں، خدا تمہارے بیٹے کو جیل میں سڑائے، لیکن وہ بچہ بھی میرا پوتا تھا، اس کے لیے بھی میں ایسے الفاظ ادا نہیں کر سکتی تھی۔ اس لیے جلدی اپنی چادر دوبارہ پہنے گھر سے نکل گئی تھی۔ پوری رات میں نے ہسپتال میں ڈیوٹی دی تھی، ایک لمحہ بھی ہسپتال میں مجھے چین نہیں ملا تھا، اور اب دوبارہ مجھے بھاگنا پڑ رہا تھا۔
بیٹے نے تھانے کا ایڈریس وغیرہ سمجھا دیا تھا، اس لیے رکشا کرتے ہوئے مجھے پریشانی نہیں ہوئی تھی۔ ایک لمبی مسافت طے کر کے کچھ ہی وقت کے بعد میں تھانے کے سامنے اتری تھی، پیسے ادا کیے تھے اور اندر چلی گئی تھی۔ تھانے کا ماحول دیکھ میرے ہاتھ پاؤں ڈھیلے پڑنا شروع ہو گئے تھے۔ مجھے ایک لمحے میں افسوس ہوا تھا، مجھے اپنے ساتھ کسی باشعور انسان کو لانا چاہیے تھا، اس طرح اکیلے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ مگر آج کل کے دور میں کوئی بھی پولیس تھانے کے معاملے میں ساتھ نہیں دیتا، جو بھی کرنا ہوتا ہے آپ نے اکیلے ہی کرنا ہوتا ہے۔ میں اندر داخل ہوئی تو کچھ لمحے بعد ایک حوالدار نے آ کر مجھ سے میرا مسئلہ پوچھا تھا۔ میں نے جیسے ہی سلیم کا نام لیا وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، یہاں کیوں چلی آئی ہو؟ اب کورٹ آنا، تمہارا بیٹا لمبا اندر جائے گا، ہو سکتا ہے سزائے موت اس کے نصیب میں آ جائے۔ اس نے کوئی چھوٹا کارنامہ انجام نہیں دیا بلکہ قتل کیا ہے، اتنی آسانی سے معافی نہیں ملے گی۔ جبکہ میں روتے ہوئے بولی تھی، میرے بیٹے پر جھوٹا الزام ہے، وہ ایسا نہیں ہے، وہ بہت نیک ہے، اس کا اپنا ایک بیٹا ہے، ایسا مت کرو، میری ملاقات میرے بیٹے سے کرواؤ۔ جبکہ وہ فوراً بولا، ابھی جاؤ، ملاقات کے وقت آنا، ابھی ملاقات کا وقت نہیں ہے اور صاحب بھی نہیں ہے، تمہاری بات کسی سے نہیں ہو سکتی۔ جبکہ میں وہیں پر ڈٹ کر کھڑی ہو گئی تھی اور روتے ہوئے بولی، جب تک میری کسی سے بات نہیں ہو جاتی، مجھے یہ نہیں بتا دیا جاتا کہ میرے بیٹے نے کیا کیا ہے، میں یہاں سے نہیں جاؤں گی۔ میرا بیٹا اتنا بڑا نہیں ہے، یہ اس پر جھوٹا الزام لگایا جا رہا ہے۔ وہ جذباتی ضرور ہے لیکن کسی کا قتل نہیں کر سکتا، اس میں اتنا شعور موجود ہے۔ جبکہ حوالدار میری بات پر ہنستے ہوئے بولا، یہ صرف آپ کے دماغ کا فطور ہے، آپ کے بیٹے نے ایک نہیں بلکہ 3 لوگوں کا قتل کیا ہے، اتنی آسانی سے اس کو معافی مل جائے یہ ممکن نہیں ہے۔ بہتر ہوگا آپ ملاقات کے وقت آئیں، آپ کو تفصیلات سمجھائی جائیں گی اور آپ سے آپ کا بیٹا ملاقات بھی کر لے گا۔ لیکن میں اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ 3 قتل کا سن کر میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے پڑنا شروع ہو گئے تھے، میری طبیعت اچانک خراب ہونے لگی تھی اور میں وہیں سر تھام کر زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ میری طبیعت کو بگڑتا ہوا دیکھ فوراً ہی ایک لیڈی کانسٹیبل نے آ کر مجھے سنبھالا تھا اور بینچ پر بٹھاتے ہوئے بولی، محترمہ آپ کو یہاں سے جانا ہی ہوگا، کیونکہ ابھی آپ کی ملاقات نہ صاحب سے ہو سکتی ہے اور نہ آپ کے بیٹے سے۔ آپ کل آ جائیں، آپ کی دونوں سے ملاقات ہو جائے گی اور جو بھی مسئلہ آ رہا ہے آپ اب بیٹھ کر وکیل صاحب سے ڈسکس کریں، کیونکہ اتنی آسانی سے آپ کے بیٹے کو رہائی نہیں مل سکتی۔ اس نے 3 قتل کیے ہیں، کوئی معمولی بات نہیں، اور تینوں ہی با اثر لوگ ہیں، بہت مشکل ہے آپ کے بیٹے کو رہائی ملے۔ بس اس بات کو آپ ذہن میں رکھیں اور اپنا کیس لڑنا شروع کر دیں۔ یہ کہہ کر وہ لیڈی کانسٹیبل چلی گئی تھی، جبکہ حوالدار ابھی بھی میرے پاس کھڑا مجھے مسلسل باہر جانے کی تاکید کر رہا تھا۔ کچھ دیر بعد میں ہمت کر کے کھڑی ہوئی تھی، میرا ارادہ اب ڈاکٹر الیاس سے بات کرنے کا تھا۔ ان سے میری بہت اچھی دوستی تھی، میرے اکثر معاملات حل کر دیا کرتے تھے، ان کی پہچان بھی کافی با اثر لوگوں میں تھی۔ باہر آتے ہی میں نے ڈاکٹر الیاس کو فون کیا تھا اور انہیں تمام تر تفصیل سے آگاہ کر دیا، جبکہ وہ فوراً بولے، اچھا آپ جہاں بھی موجود ہیں مجھے وہاں کی لوکیشن سینڈ کر دیں، میں کچھ دیر میں آپ کے پاس پہنچتا ہوں، پھر میں اپنے تعلقات چلا کر آپ کے بیٹے سے آپ کی ملاقات بھی ممکن کرواتا ہوں اور وہاں کے تھانے دار سے بھی آپ کی ملاقات کرواتا ہوں، معلوم ہو کس کا قتل ہوا ہے اور کیوں ہوا ہے، کیا وجہ ہے۔ میں کچھ دیر میں پہنچتا ہوں۔ ڈاکٹر الیاس کی بات سن کر مجھے کچھ راحت محسوس ہوئی تھی، اندر تک سکون محسوس ہو رہا تھا۔ اگر وہ میری مدد نہیں کرتے میرا کیا ہوتا، یہ سوچ سوچ کر میرا دل و دماغ کام کرنا بند کر چکا تھا۔ میں وہیں تھانے کے باہر سر پکڑ کر بیٹھی ہوئی تھی، مجھے بہت رونا آ رہا تھا۔
جس اولاد کو پالنے کے لیے میں نے اتنی محنت کی، ساری زندگی نرس کی نوکری کی، اس اولاد نے آج مجھے ایک ایسی جگہ پر لا کھڑا کر دیا تھا جس کے بارے میں تصور میں بھی موت کے برابر تھا۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد ڈاکٹر الیاس کی گاڑی تھانے کے سامنے رکی تھی۔ میں ان کی بہت شکر گزار تھی کہ ایسے موقع پر انہوں نے میرا ساتھ دیا تھا، اور ان کو دیکھتے ہی میں فوراً اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی اور ان کی طرف بڑھ گئی تھی۔ وہ بھی میرے پاس ہی آ رہے تھے۔ ہم جیسے ہی قریب پہنچے، ڈاکٹر الیاس مجھے دیکھتے ہوئے بولے، کیا مسئلہ ہے؟ کیا بات ہوئی ہے؟ کسی نے آپ کو اندر بلایا ہے؟ میں نے سر نفی میں ہلایا تھا اور روتے ہوئے بولی، میرا بیٹا 28 سال کا ہے اور اس کا بھی ایک بیٹا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بیٹے نے 3 قتل کیے ہیں اور اب اس کو رہائی ملنا بہت مشکل ہے۔ حوالدار کہہ رہا تھا کہ سزائے موت بھی ہو سکتی ہے۔ میرا اس کے علاوہ اس دنیا میں کوئی نہیں، شوہر کا پہلے ہی انتقال ہو چکا ہے، اولاد اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں۔ اگر اسے بھی کچھ ہو گیا تو میری بہو کا، میرے پوتے کا کیا ہوگا؟ میں پھر بھی محنت مشقت کر کے خود کو پال پوس لوں گی، لیکن میرے معصوم پوتے کی پوری زندگی برباد ہو جائے گی۔ ڈاکٹر صاحب، خدا کے لیے میری مدد کریں، کسی بھی طرح میرے بیٹے کو رہائی دلا دیں، وہ بے قصور ہے، وہ کسی کا قتل نہیں کر سکتا، یہ اس پر جھوٹا الزام لگایا جا رہا ہے۔ میری بات سن کر ڈاکٹر الیاس میرے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولے، آپ پریشان نہ ہوں، میں اندر بات کرتا ہوں۔ جبکہ ان کا انداز مجھے تھوڑا برا سا لگا تھا، میں بے اختیار پیچھے ہو گئی تھی۔ میری اس حرکت پر انہوں نے فوراً سے ہاتھ ہٹایا تھا۔ کہنے کو ان کی عمر مجھ سے بھی زیادہ تھی، لیکن کہتے ہیں نا کہ انسان کی نیت کا اندازہ آپ کبھی بھی نہیں لگا سکتے۔ ان کے اس اچانک عمل نے مجھے بہت بے چین کیا تھا، حالانکہ آج سے پہلے کبھی بھی انہوں نے مجھے ہاتھ لگا کر بات نہیں کی تھی۔ فی الحال مجھے ان کی مدد کی ضرورت تھی۔ اگر مدد کی ضرورت نہیں ہوتی میں ان سے بات بھی نہیں کرتی۔ میں ان کے ہمراہ تھانے کے اندر آ گئی تھی، جبکہ وہی حوالدار مجھے دیکھ فوراً میرے پاس آ گیا تھا اور غصے سے بولا، تمہیں سمجھ نہیں آ رہا؟ جب کہہ دیا ہے جاؤ یہاں سے تو بار بار کیوں منہ لے کر آ رہی ہو؟ کل آنا، ملاقات کے وقت سب سے ملاقات ہو جائے گی، ابھی پریشان کیوں کر رہی ہو؟ میں کچھ کہتی اس سے پہلے ہی ڈاکٹر الیاس اپنا کارڈ دکھاتے ہوئے بولے، مجھے اس تھانے کے انچارج سے ملاقات کرنی ہے، ان سے بولیں سرکاری ہسپتال کے ڈاکٹر صاحب آئے ہوئے ہیں۔ اور وہ اپنا عہدہ بھی بتانے لگ گئے تھے، جبکہ حوالدار سر ہلا کر اندر چلا گیا تھا۔ مجھے انہوں نے ایک طرف بینچ پر بٹھا دیا گیا تھا، جبکہ میں اب ادھر ادھر نظریں دوڑا کر دیکھ رہی تھی۔ وہاں پر ایک عجیب ہی ماحول بنا ہوا تھا، کچھ لوگ بیٹھے اپنی قسمت کو رو رہے تھے، کچھ کمپلین کرنے آئے ہوئے تھے، کسی کو جھاڑا جا رہا تھا، کسی سے رشوت کی اپیل کی جا رہی تھی، کوئی جرمانہ بھرنے آیا ہوا تھا، جبکہ میں بھی انہی لوگوں میں شامل تھی۔ میں اپنے بیٹے کی رہائی کے لیے آئی ہوئی تھی۔ کچھ دیر کے بعد حوالدار باہر آیا اور ہمیں دیکھتے ہوئے بولا، اندر چلے جائیں، کمرے میں صاحب نے آپ کو بلایا ہے۔ جبکہ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا تھا، یہ لوگ مجھ سے سیدھے منہ بات نہیں کر رہے تھے، اور اب ڈاکٹر الیاس کی موجودگی نے میرے لیے آسانی کی تھی۔ ہم دونوں فوراً ہی تھانے انچارج کے کیبن میں داخل ہوئے تھے۔ سامنے ہی ایک بڑی عمر کا آدمی بیٹھا ہوا تھا، گریبان کے بٹن کھلے ہوئے، بال بکھرے ہوئے اور منہ میں پان چل رہا تھا۔ سامنے ہی چائے بھی رکھی ہوئی تھی۔ اس کے حلیے نے مجھے اندر ہی اندر خوف زدہ کر دیا تھا۔ ایک لمحے کے لیے مجھے اپنے بیٹے پر شدید غصہ آیا تھا کہ اس کی وجہ سے آج مجھے کہاں پر کھڑا ہونا پڑ رہا ہے، لیکن فی الحال میں نے اپنے غصے کو دبا لیا تھا۔ ابھی مجھے اپنے بیٹے کے خلاف نہیں بلکہ اس کے ساتھ کھڑا ہونا تھا۔ ڈاکٹر الیاس نے آگے بڑھ کر سلام کیا تھا اور اپنا تعارف وغیرہ کروایا تھا۔
جبکہ تھانے دار ہاں ہاں کر کے ہمیں بیٹھنے کا اشارہ دے چکا تھا۔ بیٹھنے کے بعد ڈاکٹر الیاس نے سوال کیا تھا کہ آخر آپ نے سلیم کو گرفتار کیوں کیا ہے؟ کون سے 3 قتل اور کیوں کیے گئے ہیں؟ یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ کی بڑی مہربانی ہوگی اگر آپ ہمیں اس حوالے سے آگاہ کر دیں۔ ڈاکٹر کی بات سن کر تھانے دار مجھے دیکھتے ہوئے بولا، یہ عورت سلیم کی ماں ہے۔ میں نے سر ہاں میں ہلایا تھا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہے اور بولے، آپ نرس ہیں نا؟ کئی سالوں سے نرسنگ کر رہی ہیں؟ میں نے ایک بار پھر سر ہاں میں ہلایا تھا۔ وہ بولے، آپ کو تو معلوم ہی ہوگا کہ جب ایک لڑکی پر تیزاب پھینکا جاتا ہے اس کی کیا حالت ہو جاتی ہے اور کئی بار جان بھی چلی جاتی ہے۔ میں نے سر ہاں میں ہلایا تو وہ مزید بولے، آپ کے بیٹے نے اپنی محبت نہ ملنے کے غم میں ایک لڑکی کے منہ پر تیزاب پھینکا، اور جب اس کے بھائی اس سے لڑنے کے لیے آگے بڑھے دونوں کو گولیوں سے بھون دیا۔ اس کی ریوالور اب ہمارے پاس ہے اور وہ تیزاب کی بوتل بھی ہمارے پاس بطور ثبوت رکھی ہوئی ہے۔ آپ کے بیٹے کے پاس غیر قانونی اسلحے سے حملہ کیا گیا ہے۔ اس اسلحے کا اس کے پاس لائسنس بھی موجود نہیں ہے۔ جبکہ میں فوراً بولی، ہاں ہاں، میرے بیٹے کے پاس ایسا کوئی ریوالور نہیں ہے جس کا لائسنس ہو۔ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میرا بیٹا شادی شدہ ہے۔ وہ محبت نہ ملنے کے غم پر کیوں کسی کی بیٹی کے منہ پر تیزاب پھینکے گا؟ اس کا ایک بیٹا ہے، ایک خوبصورت بیوی ہے۔ جبکہ تھانے دار مجھے دیکھتے ہوئے بولا، ہاں ہاں بیبی، سب پتہ ہے ہمیں، لیکن آپ کے بیٹے نے یہ حرکت کی ہے اور یہ محبت ابھی کی نہیں ہے، شادی سے پہلے کی ہے، جس کا اختتام اس نے اب کیا ہے۔ آپ کے بیٹے کا بچنا بہت مشکل ہے۔ اس نے بہت بڑی غلطی کی ہے، 2 بھائیوں کو مارا ہے، ایک لڑکی کی جان لی ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اب آپ کے بیٹے کو کورٹ میں پیش کیا جائے گا اور وہیں اس کی سنوائی ہوگی۔ بہتر ہوگا کہ آپ ایک اچھا وکیل ہائر کر لیں اور اپنے بیٹے کا کیس لڑیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو اور کچھ بھی نہیں بول سکتا، کیونکہ میری نظر میں آپ کا بیٹا قاتل ہے اور اس کو سزا مل کر ہی رہے گی۔ جبکہ ڈاکٹر بولے تھے، آپ اس طرح ابھی نہیں بول سکتے کہ وہ قاتل ہے یا نہیں۔ یہ سب بعد کی باتیں ہیں۔ آپ صرف اتنا بتائیں کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ سلیم نے ہی اس لڑکی کے منہ پر تیزاب پھینکا تھا اور وہ غیر قانونی اسلحہ سلیم کا تھا اور اس نے ہی گولی چلائی تھی؟ کوئی گواہ، کوئی فوٹیج وغیرہ؟ جبکہ تھانے دار ڈاکٹر الیاس کو دیکھتے ہوئے بولا، پہلی بات، آپ سے میں نے ملاقات کر لی ہے، یہی بہت زیادہ ہے۔ اس سے زیادہ میں آپ کو سوال کرنے کی اجازت دوں گا نہیں۔ دوسری بات، جو بھی ثبوت ہمارے پاس موجود ہیں وہ ہم کورٹ کے حوالے کریں گے۔ ہم آپ کو نہیں بتا سکتے، اس کی اجازت ہمیں نہیں ہے۔ آپ نے مجھ سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی تھی، اپنے عہدے کا رعب جھاڑا تھا۔ میں نے آپ سے ملاقات کر لی ہے، اب آپ جا سکتے ہیں، اور اگر اب دوبارہ ملاقات کرنی ہو تو وقت کا خاص خیال رکھیں۔ اس نے ٹکا سا جواب دے دیا تھا، جبکہ ڈاکٹر الیاس نے مجھے اٹھنے کا اشارہ کیا تھا اور ہم تھانے سے باہر آ گئے تھے۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولے، دیکھیں نجمہ، میں نے آپ کی بہت مدد کر دی ہے اور ابھی بھی مجھے اس نے ذلیل و رسوا کر دیا ہے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ آپ کے بیٹے نے واقعی ہی غلط کام کیا ہے، کیونکہ جس عہدے کا میں نے ذکر کیا تھا، اس عہدے کا خیال کرتے ہوئے اسے مجھے کچھ کہنا نہیں چاہیے تھا، لیکن آپ کا بیٹا مجرم ہے جبھی اس نے ہمارے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا ہے۔ میری ہدایت یہی ہے کہ آپ فوراً سے پہلے ایک وکیل کو ہائر کر لیں، اس کے ساتھ بیٹھ کر ان تمام معاملے کی ڈسکشن کر لیں، کیونکہ آپ کو وکیل ہی بہتر مشورہ دے سکتا ہے کہ آگے آپ کو کس طرح سے کیس کو لے کر چلنا ہے، کیونکہ یہ بات طے ہے کہ آپ کے بیٹے کی رہائی اب آسانی سے نہیں ہوگی۔ اس پر 3 کیس ہیں اور وہ بھی تینوں قتل کے۔ لڑکی کے منہ پر تیزاب پھینکنا، اس کے بھائیوں کو مار دینا
کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ آپ کا بیٹا اتنی آسانی سے بچ پائے گا۔ ڈاکٹر الیاس کی بات سن کر میرے ہاتھ پاؤں کپ کپانا شروع ہو گئے تھے۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ کافی دیر سوچنے کے بعد میں نے فی الحال یہی فیصلہ لیا تھا کہ مجھے آپ گھر چھوڑ دیں۔ میں اپنے گھر کے مردوں کے ساتھ بیٹھ کر اس معاملے کو ڈسکس کروں گی اور انہی سے مشورہ لوں گی کہ مجھے کس وکیل سے بات کرنی چاہیے۔ میری بات سن کر انہوں نے فوراً ہی حامی بھری تھی کہ آئیں میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں، جبکہ میں نے گاڑی میں بیٹھ کر ان کا بھی شکریہ ادا کیا تھا کہ اگر آج آپ نہیں آتے مجھے پتہ ہی نہیں چل پاتا کہ آخر میرے بیٹے کو اریسٹ کیوں کیا گیا ہے۔ میری بات سن کر وہ کچھ دیر خاموش رہے اور پھر مجھے دیکھتے ہوئے بولے، میں آپ کی بہت زیادہ عزت کرتا ہوں کیونکہ آپ کا اور میرا بہت پرانا ساتھ ہے، لیکن اب معاملے کی پیچیدگی مجھے سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے۔ برا نہیں منائیے گا لیکن نجمہ آپ مجھ سے رابطہ مت کرنا، کیونکہ یہ کوئی معمولی کیس نہیں ہے۔ آپ کے بیٹے نے ایک لڑکی کے منہ پر تیزاب پھینکا ہے، اس کے 2 بھائیوں کو مارا ہے، جس کا مطلب ہے آگے جا کر سب لپیٹ میں آئیں گے، اور میں نہیں چاہتا کہ بلا وجہ میرا نام خراب ہو، لوگ میری بے عزتی کریں۔ ابھی جس طرح اس نے مجھے سے بات کی ہے یہ مجھے بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہا۔ ان کی باتیں سن کر میں نے ان کے آگے ہاتھ جوڑے تھے اور بولی، مجھے معاف کریے گا، میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں۔ یہ لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں، آپ نے میرے لیے اتنا کچھ کیا، یہی بہت ہے۔ میں واقعی آپ کو دوبارہ پریشان نہیں کروں گی، لیکن آپ سے بس ایک درخواست ہے کہ آپ میرے لیے ہسپتال میں درخواست دے دیں گے کہ میں کچھ دن چھٹی چاہتی ہوں۔ اگر میں نے چھٹی نہیں کی تو میں اپنے بیٹے کے کیس کو نہیں دیکھ پاؤں گی اور میں اپنا بیٹا نہیں کھونا چاہتی۔ میری ایک اولاد ہے، اس کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے۔ شوہر کا بھی انتقال ہو چکا ہے۔ میری بات سن کر انہوں نے اچانک ہی میرا ہاتھ تھام لیا تھا اور میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولے، آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کے لیے ایسا کر دوں گا، جبکہ میں نے بے اختیار اپنا ہاتھ پیچھے لیا تھا۔ یہ بات عام تھی کہ ہم اکثر ایک دوسرے سے ہاتھ ملا لیا کرتے تھے، لیکن جس طرح انہوں نے اچانک سے میرا ہاتھ تھاما تھا مجھے بہت زیادہ برا لگا تھا۔ میں کوئی چھوٹی بچی نہیں تھی، ان کے انداز، ان کے طور طریقے بہت اچھے طریقے سے سمجھ رہی تھی۔ میں پیچھے ہو کر بیٹھ گئی تھی، جبکہ میرے اس عمل پر انہوں نے دوبارہ مجھ سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ ایک مختصر مسافت طے کر کے میں گھر واپس لوٹ آئی تھی۔ میں نے فوراً اپنے بیٹے کے چاچو، تاؤ اور دیگر کزن اور ماموں وغیرہ کو فون کر دیا تھا۔ بیٹھ کر بات کر لینا ہی مسئلے کا حل تھا۔ تقریباً کوئی آدھے گھنٹے کے بعد سب لوگ آ چکے تھے۔ میں نے جب ان کے سامنے یہ تمام مسئلہ رکھا، سب کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئی تھیں۔ میرا بھائی مجھے دیکھتے ہوئے بولا، یہ کیا حرکت کی ہے سلیم نے؟ کون سی لڑکی ہے؟ کس کے منہ پر تیزاب پھینکا ہے؟ پاگل ہو گیا ہے وہ؟ اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ کسی کو پسند کرتا ہے، لیکن وہ اس حد تک چلا جائے گا؟ جبکہ میں فوراً بولی، کیا مطلب؟ اس نے تم سے کوئی ذکر کیا تھا کہ وہ کسی کو پسند کرتا ہے؟ اس نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ میری بات سن کر وہ بولا، ہاں وہ اکثر میرے سامنے ایک لڑکی کا ذکر کرتا تھا، لیکن ساتھ میں یہ بھی کہتا تھا کہ اس کے بھائی راضی نہیں ہو رہے، اس کے بھائیوں کو قتل کرنا، اس لڑکی کے منہ پر تیزاب پھینکنا۔ یہ باتیں واقعی ایک جیسی ہی لگ رہی ہیں۔ مجھے لگ رہا ہے کہ سلیم نے ایسی حرکت کی ہے۔ جبکہ میرا دیور فوراً سے بولا، لیکن بھائی صاحب اگر آپ نے ایسا کر دیا ہے تو ہم اس کو الزام نہیں دے سکتے، ہمیں اپنے بچے کو بچانا ہوگا۔ اس کی بات سن کر میری جان میں جان آ گئی کہ کم از کم کسی نے سمجھداری کی بات کی ہے۔ جبکہ میرے جیٹھ بھی تو ساتھ میں بولے تھے، لیکن اگر وہ گناہ گار ہے تو میں معذرت کرتا ہوں، میں اس معاملے میں کوئی ساتھ نہیں دوں گا۔ بیٹیاں سانجی ہوتی ہیں، اگر کسی
کہ بیٹی کے منہ پر تیزاب پھینکا ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے۔ اس کے بھائیوں کو بھی مارا، یعنی ایک خاندان کے 3 لوگوں کو قتل کر دیا۔ ان کے گھر پر کیا قیامت آئی ہوگی۔ میں اس معاملے سے بری ہوں، یہ کہہ کر وہ گھر سے باہر کو چلے گئے تھے، جبکہ میں بالکل خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ ان کے چلے جانے کے بعد میرا بھائی بھی ہاتھ کھڑے کرتے ہوئے بولا، میں تمہیں ایک وکیل صاحب کا نمبر دے دیتا ہوں، اس کے علاوہ میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا، برا نہیں ماننا، لیکن میرے بھی بچے ہیں، میری بھی بیٹیاں ہیں، میں اگر تمہارے ساتھ کھڑا ہوں گا تو میرے بچوں کے رشتے میں بہت مسائل آ جائیں گے، اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ بھی چلا گیا تھا۔ میں نے اب اپنے دیور کی طرف دیکھا تو وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، اگر آپ کو میری ضرورت تھی ہو تو مجھے بتا دینا، لیکن بھابھی بہتر ہوگا کہ آپ اس معاملے کو اکیلے دیکھیں، اگر کوئی اور بھی آپ کا ساتھ دے گا تو اس کو بھی لپیٹ میں لے لیا جائے گا، اور آج کل کے دور میں لوگ اپنی زندگیوں کو کسی دوسرے کے لیے مشکل میں نہیں ڈالتے۔ میری بات آپ کو بری لگے گی لیکن حقیقت یہی ہے۔ یہ کہہ کر وہ بھی چلا گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی میرا موبائل فون بجا تھا۔ میں نے موبائل فون اٹھا کر دیکھا، میرے بھائی نے وکیل کا نمبر سینڈ کیا ہوا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ انسان کے رشتوں کا اس وقت ہی پتہ چلتا ہے جب برا ٹائم آتا ہے۔ میرے اچھے وقت میں سب میرے ساتھ تھے، لیکن میرے برے وقت میں سب مجھے تنہا چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ میری بہو اور یہ بات مجھے اندر ہی اندر ختم کر رہی تھی۔ میں نے خود کو سنبھالا تھا اور وکیل کا نمبر ڈائل کر دیا تھا۔ میری پہلی بیل پر ہی دوسری جانب سے کال ریسیو ہو گئی تھی۔ میں کچھ کہتی جب ایک مردانہ آواز سنائی دی تھی، ابھی فی الحال صاحب مصروف ہیں، 1 گھنٹے کے بعد آپ سے رابطہ کیا جائے گا۔ میں فوراً سے بولی تھی، میرا کیس بہت ضروری ہے، اگر کوئی اور وکیل آپ کے پاس موجود ہے تو مجھے اس کا نمبر دے دے، میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ میری رندی ہوئی آواز سن کر وہ آدمی بولا، ارے میڈم صاحبہ، آپ پریشان نہیں ہوں، صاحب 1 گھنٹے میں رابطہ کر لیں گے، آپ بالکل ٹینشن نہ لیں، اور کسی اور وکیل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، صاحب بہت اچھے وکیل ہیں، آپ کی ہر پریشانی کو دور ہو جائے گی۔ جبکہ میں اس کی بات سن کر مطمئن سی ہو گئی تھی۔ مجھے بہت زیادہ رونا آ رہا تھا، دل اتنا اداس ہو رہا تھا جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ آج مجھے اپنے شوہر کی شدت سے کمی محسوس ہونے لگی تھی۔ کاش اگر وہ زندہ ہوتے، اپنے بیٹے کو خود بچا لیتے، میرے ساتھ کھڑے ہوتے۔ آج مجھے اپنا آپ بہت اکیلا محسوس ہونے لگا تھا۔ وقت کی رفتار دھیرے دھیرے گزرتی چلی جا رہی تھی۔ صبح سے شام ہونے والی تھی، لیکن میں نے کچھ بھی نہیں کھایا پیا تھا۔ مجھے بھوک ہی نہیں لگ رہی تھی۔ یہ ٹینشن اس قدر تھی کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا چلا جا رہا تھا۔ 1 گھنٹہ بیت گیا تھا اور اسی پل میرا موبائل فون بج اٹھا تھا۔ میں نے موبائل فون اٹھا کر دیکھا، کال اسی نمبر سے آ رہی تھی۔ میں نے فوراً کال ریسیو کی تھی۔ میں ہیلو کہتی جب ان کی آواز سنائی دی تھی، میڈم صاحبہ، آپ اپنے گھر کا ایڈریس دے دیں، میں آپ کے پاس آ جاتا ہوں۔ میرے اسسٹنٹ نے بتایا ہے آپ بہت زیادہ پریشان ہیں اپنے بیٹے کے کیس کو لے کر۔ کیا ہوا ہے، ہم مل کر بات کر لیتے ہیں۔ میں بولی، آپ کا نمبر مجھے میرے بھائی حیدر نے دیا ہے، شاید آپ اسے جانتے ہوں گے۔ جبکہ وہ بولا، میری زندگی میں کئی حیدر آئے ہیں میڈم، آپ صرف اپنا بتائیں، آپ کا نام کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، اور آپ مجھ سے کہاں ملاقات کریں گی۔ پہلے پہل میں نے سوچا کہ اس کو میں اپنے گھر بلا لیتی ہوں، لیکن وکیل ہے، اگر میری اس سے بات نہیں بنی، اس نے زیادہ پیسے مانگے تو میں کسی اور کو ہائر کر دوں گی، اس لیے گھر دکھانا ٹھیک نہیں ہوگا۔ اس لیے میں نے اسے ایک ریسٹورنٹ آنے کا بول دیا تھا، جبکہ وہ راضی ہو چکا تھا۔ فون بند کرنے کے بعد میں نے فوراً تھوڑا بہت کھانا وغیرہ کھایا تھا۔ مجھے شوگر تھی، میں اتنی زیادہ بھوکی نہیں رہ سکتی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد میری حالت اب کچھ بحال ہو گئی تھی۔
اور میں اب کسی سے بھی ملاقات کے لیے ٹھیک حالت میں ہی تھی۔ وقت کی رفتار نہ کبھی تھم سکی ہے اور نہ کبھی تھم پائے گی۔ تقریباً رات 8 بجے میں اس وکیل سے ملاقات کرنے کے لیے ریسٹورنٹ پہنچ گئی تھی۔ میں نے باہر کی ہی ٹیبل منتخب کی تھی کیونکہ اندر کھلی ہوا نہیں تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے سامنے سے ایک آدمی آتا ہوا نظر آیا تھا۔ مجھے لگا تھا کہ کوئی عمر دراز وکیل ہوگا، لیکن میں حیران ہوئی تھی۔ وہ کم عمر وکیل تھا۔ وہ میرے سامنے بیٹھ گیا۔ میں نے اسے سلام کیا۔ وہ فوراً بولا، آپ بتائیں کیا مسئلہ ہے، کیا کیا ہے آپ کے بیٹے نے اور کس طرح کا کیس ہے؟ اس نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا تھا۔ یہ بات مجھے تھوڑی سی عجیب لگی تھی، لیکن یہ انسان کافی مغرور ہے، لیکن اکثر ایسے لوگ ہی کام آ جاتے ہیں۔ میں نے اسے الف سے لے کر یہ تک جتنی باتیں مجھے معلوم تھی بتا دی تھی، جبکہ وہ ہر بار سن کر بولتی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے بیٹے نے یہ حرکت کی ہے یا نہیں؟ جبکہ میں کچھ دیر خاموش رہی اور پھر بولی، میرا بھائی کہتا ہے کہ وہ کسی لڑکی کو پسند کرتا تھا، اس کے بھائی راضی نہیں ہو رہے تھے۔ اس حوالے سے سوچو تو ہو سکتا ہے کہ میرے بیٹے نے ایسا کیا ہے، لیکن میرا دل کہتا ہے وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ میں ایک اچھے خاندان سے تعلق رکھتی ہوں، میں نے اپنے بیٹے کی تربیت بہت اچھی کی ہے، وہ پڑھا لکھا ہے، ایک بیٹے کا باپ ہے، وہ ایسا کیوں کرے گا؟ وہ عورتوں کی عزت کرنا جانتا ہے۔ جبکہ وہ بولا، دیکھیں ماں، آپ کو اپنی اولاد کا پتہ ہوتا ہے وہ کیسا ہے، کیا کر سکتا ہے، تو آپ بات کو گھمائیں نہیں۔ وکیل، ڈاکٹر اور ایک مولوی صاحب، ان سے باتیں نہیں چھپانی چاہیے، سب کچھ سچ سچ بتانا چاہیے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے بیٹے نے ایسا کام کیا ہوگا؟ میں نے سر نفی میں ہلا دیا تھا۔ مجھے واقعی ایسا نہیں لگتا تھا، کیونکہ میرا دل کہتا تھا کہ سلیم اس حد تک نہیں جا سکتا۔ وہ مجھے دیکھتے ہوئے بولا، آپ بیوہ ہیں، آپ کی بہو پوتا آپ کو چھوڑ کر چلے گئے، آپ کے خاندان کا کوئی مرد آپ کا ساتھ نہیں دے رہا، آپ کو لگتا ہے کہ آپ اکیلی اس کیس کو لڑ جھگڑ رہیں گی؟ کن دفعہ کورٹ جانا ہوگا، کتنی پیشی ہوگی، کیسے کیسے حالات آئیں گے، کتنے مرد آپ کو ٹکرائیں گے کہ آپ اکیلے یہ سب برداشت کر پائیں گی؟ اس کی بات سن کر میں کچھ دیر خاموش رہی۔ میں باتوں کو سوچ رہی تھی، سمجھ رہی تھی، لیکن میں نے ہاں کہہ دیا تھا۔ اتنے سالوں سے نرسنگ کی نوکری کر رہی تھی، کتنے لوگ مجھ سے ٹکرائے تھے، کتنے لوگوں کا چہرہ دیکھا تھا، کتنے دل و دماغ پڑے تھے۔ میں اب دنیا سے لڑنے کی طاقت رکھتی تھی۔ میں جوانی میں ہی بیوہ ہو گئی تھی، جب سے ہی اکیلی ہوں، تو میرا خیال ہے میں سب کچھ کر سکتی ہوں۔ میں نے ہاں کہہ دیا تھا۔ اس نے مجھے اپنی فیس وغیرہ بہت مناسب بتائی تھی، جبکہ میں حیران تھی، ایک وکیل کی اتنی کم فیس؟ لیکن میں نے اس سے اور کوئی بات چیت نہیں کی تھی، کیونکہ فی الحال مجھے اپنے بیٹے کو کسی بھی حال میں بچانا تھا۔ فی الحال اس نے مجھے گھر بھیج دیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں آپ کے ساتھ کل تھانے جاؤں گا اور یہی ساری باتیں آپ کے بیٹے سے پوچھوں گا۔ جب تک اس کا کنفیشن سامنے نہیں آ جاتا ہم فیصلہ نہیں لے پائیں گے۔ اگلے دن صبح 10 بجے وہ وکیل میرے دروازے پر آ گیا تھا۔ میں حیران ہوئی تھی، اسے میرے گھر کا ایڈریس کیسے پتہ چلا، جبکہ اس کا کہنا تھا کہ میں بہت ہی پروفیشنل کام کرتا ہوں، کیس لینے سے پہلے میں کلائنٹ کی پوری تفصیل نکال لیتا ہوں۔ میں تھوڑا پریشان ہوں، لیکن فی الحال میں نے کسی بھی چیز میں الجھنا ضروری نہیں سمجھا تھا اور اس کے ہمراہ پولیس اسٹیشن پہنچ گئی تھی۔ ملاقات کا وقت تھا، اس لیے ہمیں روکا نہیں گیا تھا اور میں اپنے بیٹے سے ملی تھی۔ اس کو بہت مارا پیٹا گیا تھا، چہرے پر نیل کے نشان موجود تھے۔ میں روتے ہوئے اس کے گلے لگی تھی، جبکہ میرا بیٹا بھی مجھے دیکھتے ہی بری طرح رونا شروع ہو گیا تھا۔ کافی دیر تک ہم دونوں ماں بیٹے روتے رہے تھے۔ پھر وکیل نے ہمیں ڈانٹ کر الگ کیا تھا۔ اگر یہی سب کچھ کرنا ہے تو میں چلا جاتا ہوں۔ کیس لڑنے کے لیے رونا دھونا نہیں بلکہ حوصلہ ہمت چاہیے ہوتی ہے۔ آپ دونوں تو شروع میں ہی رو رہے ہیں، آگے جا کر کیا ہوگا؟
ان کی بات سن کر میں پیچھے ہٹ گئی تھی، جبکہ وہ اب میرے بیٹے سے سوال پوچھنے لگا تھا کہ تم اب سچ سچ بتاؤ، کیا تم نے کسی کے کہنے پر یہ کام کیا ہے یا غصے میں آ کر کیا تھا؟ وہ بولا، میں سچ کہہ رہا ہوں وکیل صاحب، میں نے نگہت پر تیزاب نہیں پھینکا اور نہ ہی اس کے بھائیوں کو قتل کیا ہے۔ نگہت کو نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، وہ میری پہلی محبت ہے۔ ہاں، وہ میری نہیں ہو سکی، لیکن میں اسے کیوں تکلیف دوں گا؟ اس وکیل نے وہی بات میرے بیٹے کے سامنے دہرائی تھی، مولوی، وکیل اور ڈاکٹر، ان کے سامنے کبھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، تمہارا اپنا کیس کمزور پڑے گا۔ جو بھی بات سچ بات ہے میرے سامنے بتا دو، میں تمہیں بری کروانے کی ہر ممکن کوشش کروں گا، لیکن ہاں، مجھے صرف سچائی سننی ہے۔ جبکہ وہ میرے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، میں اپنی ماں کی قسم کھا کر کہتا ہوں، مجھے پھنسایا جا رہا ہے، میں نے کسی کا قتل نہیں کیا ہے، میں سچ کہہ رہا ہوں، میری بات پر یقین کریں۔ اگر ابھی نگہت زندہ ہوتی، وہ آپ کو بتاتی میں اسے کتنی محبت کرتا تھا، میں اسے تکلیف دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ جبکہ وکیل صاحب اپنے پرچے میں کچھ لکھتے جا رہے تھے۔ کافی دیر تک وہ میرے بیٹے سے چھوٹے موٹے سوالات کرتے رہے تھے اور پھر ہم لوگ باہر کو آ گئے تھے۔ وکیل صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ پیشی اسی ہفتے میں ہوگی اور ہمیں ہر بات کے لیے ذہنی طور پر تیار رہنا ہوگا۔ ہو سکتا ہے پہلی پیشی میں ہی کیس فائنل ہو جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمیں تاریخ مل جائے۔ یہ بات تو طے ہو چکی ہے کہ آپ کے بیٹے نے قتل نہیں کیا ہے، بس اب مجھے بھرپور کوشش کر کے اسے بے قصور ثابت کرنا ہے۔ لیکن میں حیران ہوں، پولیس اتنے دعوے سے یہ بات کیسے کہہ سکتی ہے کہ ان کے پاس ثبوت موجود ہیں؟ میں نے اس پولیس والے سے گلوانے کی کوشش کی ہے، لیکن اس نے مجھے یہی سب بولا ہے کہ وہ تمام ثبوت کورٹ میں دے دے گا۔ وہ مجھے کچھ بھی نہیں بتائے گا کیونکہ میں ثبوت غائب کروا سکتا ہوں۔ میں آپ کو صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے بیٹے پر محض نگہت کے خاندان نے کیس نہیں کیا، بلکہ کوئی اور پیچھے ہے جو آپ کو ٹارگٹ کر رہا ہے۔ اب وہ کون ہے، اس کا پتہ ہمیں پہلی پیشی کے دن ہی لگے گا، باقی اللہ کی مرضی ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ وکیل صاحب کی بات سن کر میں پریشان ہو گئی۔ آخر میرے ساتھ کس کی دشمنی ہو سکتی ہے؟ نہ میرا بیٹا، نہ ان معاملات سے کبھی پڑھا ہی نہیں، اور نہ ہی میں فی الحال گھر واپس آ گئی۔ دن کی رفتار دھیرے دھیرے آگے بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ وہ دن بھی سر پر آن پہنچا تھا جب آج پہلی پیشی تھی۔ زندگی کا وہ دن تھا جس کے بارے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ آج کے دن میری بہو آئے گی، لیکن وہ نہیں آئی تھی۔ شاید اسے اس بات کا بخوبی علم تھا کہ اس کے شوہر کا باہر افیئر چل رہا تھا۔ میرے بیٹے کو زنجیروں میں قید کر کے لایا گیا۔ جج صاحب کے آنے کا انتظار ہو رہا تھا۔ مخالف کا وکیل بھی بہت تکڑا معلوم ہو رہا تھا۔ میرا دل بہت زیادہ رو رہا تھا۔ میری ایک اولاد تھی اور مجھے صرف اس بات کی تکلیف تھی کہ تھوڑی دیر کے بعد ہی عدالت میں جج صاحب آ گئے۔ ہم سب ان کے ادب میں کھڑے ہو گئے تھے۔ ان کے بیٹھتے ہی کارروائی شروع ہو گئی۔ مخالف کا وکیل ثبوت ان کے سامنے رکھنا شروع ہو گیا۔ اس بوتل پر میرے بیٹے کے فنگر پرنٹ ملے تھے جس سے ریوالور سے وہ دو لڑکوں کا قتل ہوا تھا، اور اس پر میرے بیٹے کے ہی فنگر پرنٹ تھے۔ میرے بیٹے اور اس کی محبوبہ کی چیٹس بھی دکھائی گئی تھی، جس میں میرا بیٹا اسے واضح دھمکیاں دے رہا تھا کہ تم مجھ سے شادی کرو بھاگ کر، ورنہ میں تمہارے اوپر تیزاب پھینکوا دوں گا۔ جبکہ میں آنکھیں پھاڑ کر یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ ابھی میں کچھ کہتی جب میرے وکیل صاحب کھڑے ہوئے تھے۔ مجھے لگا تھا کہ وہ اب طرفداری کریں گے، مگر انہوں نے فوٹیج سامنے رکھی تھی جس میں واضح دکھایا جا رہا تھا کہ میرے بیٹے نے ہی قتل کیا ہے اور اس لڑکی کے منہ پر تیزاب پھینکا ہے۔ اور وہ جج صاحب کو دیکھتے ہوئے بولے، جب میں اس کیس کو دیکھ رہا تھا تب
مجھے وہاں پر یہ کیمرہ ملا۔ اس کیمرے کی طرف کسی کی نظر نہیں جا سکتی، لیکن میں نے ڈھونڈ نکالا، کیونکہ میں چاہتا ہوں اس مجرم کو سزا ملے، اور عورت کے منہ پر تیزاب پھینک دینا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تم اپنی مردانگی کے جوش میں ایک لڑکی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کر رہے ہو، تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ تم نے کیا حرکت کی۔ میں چاہتا ہوں تو اس انسان کو سزا ملے، اس لیے میں اس کے خلاف ہوں، جبکہ میں ایسی ہو گئی تھی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ جج کے تمام ثبوت اور گواہ دیکھ لیے تھے، مخالف پارٹی نے بھی گواہ پیش کر دیے تھے جو اس بات کی نشان دہی کر رہے تھے یہ قتل میرے بیٹے نے ہی کیا ہے۔ سب کو مد نظر رکھتے ہوئے جج نے اسی پل فیصلہ سنا دیا تھا کہ اس مجرم کو سزائے موت دی جاتی ہے۔ یہ خبر سننی تھی کہ میں اپنی جگہ سے اٹھ گئی تھی اور بھاگتے ہوئے جج صاحب کے سامنے آ کر اس کے پاؤں پکڑ لیے تھے اور روتے ہوئے بولی، خدا کے لیے ایسا مت کرو، میرا ایک بیٹا ہے، میں مر جاؤں گی اگر اسے کچھ ہو گیا، خدا کے لیے معاف کر دو۔ میں روتے ہوئے میں نے سر اٹھایا تھا تو اس جج نے اپنی آنکھوں پر پہنا ہوا کالا چشمہ ہٹایا تھا، چہرے پر لگا ہوا ماسک ہٹایا تھا، جبکہ میں کچھ دیر کے لیے اس کی شکل کو حیرت سے دیکھنے لگ گئی تھی۔ میں کچھ کہتی جب وہ دھیمی آواز میں بولا، میں کلثوم کا بیٹا ہوں، بڑا بیٹا سید جبران، جس کے چھوٹے بھائی کو تم نے اپنے مفاد کے لیے ایک بے اولاد امیر جوڑے کو بیچ دیا تھا۔ میری ماں تمہارے سامنے روئی تھی، تڑپتی تھی، اور اس دکھ سے پاگل ہو کر وہ مر گئی۔ تمہیں لگتا ہے کہ میں تم پر رحم کروں گا؟ جو سزا تمہارے بیٹے کے لیے منتخب کی گئی ہے وہی ملے گی۔ تم نے بھی تو ایک ماں سے اس کا بیٹا چھینا تھا، اب تمہاری باری ہے۔ جبکہ میں ایسی ہو گئی تھی جیسے کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ وہ فیصلہ دے کر چلا گیا تھا جبکہ میں زمین پر ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اپنی جوانی بہت برے کام میں گزاری تھی۔ میں گائناکالوجسٹ کے ساتھ رہتی تھی جب مجھے ایک اور نرس نے مشورہ دیا تھا کہ تمہارے ہاتھ میں پورا نظام ہوتا ہے، تم غریب عورتوں کے بچے بیچ کر پیسے کیوں نہیں کما لیتی؟ مجھے یہ بات تھوڑی حیران کر گئی تھی، لیکن جب میں نے اس کے بارے میں سوچا تو بہت کچھ مل سکتا تھا۔ میرے شوہر کا انتقال جوانی میں ہو گیا، میرا بیٹا جو پڑھائی کر رہا تھا، اس کے مستقبل کے لیے مجھے پیسہ چاہیے تھا۔ سب سے پہلا بچہ میں نے کلثوم کا ہی بیچا تھا، جو ایک بہت ہی غریب اور لاچار عورت تھی۔ شوہر جواری تھا اور کلثوم ہی کما کر اپنا گھر بار چلا رہی تھی۔ بڑا بیٹا 10 سال کا تھا جب وہ ہسپتال میں بچہ پیدا کروانے آئی، اور مجھے سب سے آسان ٹارگٹ یہی لگا۔ اس کا بیٹا ہوتے ہی میں نے ایک بے اولاد جوڑے کو بیچ دیا تھا جو میری دوست نے ہی مجھے لا کر دیا تھا۔ ان لوگوں نے بدلے میں مجھے 2.5 لاکھ دیے تھے، اور اس بیٹے کو لے کر وہ لوگ چلے گئے تھے۔ اس بات کا علم کلثوم کو ہو چکا تھا۔ وہ میرے سامنے روئی تھی، تڑپی تھی کہ میرا بچہ مجھے واپس کر دو۔ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس میری دولت میرے بچے ہی ہیں۔ لیکن اس وقت پر مجھے پر پیسوں کا بھوت سوار تھا، اور میں نے اس کا بچہ واپس نہیں کیا تھا، بلکہ 2.5 لاکھ میں اپنی زندگی کو سنوارنے میں لگ گئی تھی۔ لیکن اس کے بعد مجھے کبھی سکون نہیں ملا۔ میں نے دوبارہ بیچنے کی کوشش کی، لیکن میرا پھر دل نہیں مانا۔ لیکن میں جانتی ہی نہیں تھی کہ ایسا بھی میرے ساتھ ہو سکتا ہے۔ میرے بیٹے کو پھانسی ہو گئی تھی۔ پھانسی کے بعد میں بالکل تنہا ہو گئی تھی۔ میری بہو آئی تھی، اپنے شوہر کے جنازے پر خوب روئی تھی۔ اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کے شوہر کو پھانسی بھی ہو سکتی ہے۔ میرا پوتا بڑے ہونے سے پہلے ہی میرے بیٹے کی طرح یتیم ہو گیا تھا۔ تقریباً 1 سال کے بعد میری ملاقات دوبارہ جج صاحب سے ہوئی تھی۔ تب اس نے مجھے حقیقت بتائی تھی کہ تمہارے بیٹے نے یہ قتل کیے تھے، اور میں مجبور تھا، حالانکہ میں نے آگے کوشش کی تھی کہ تمہارے بیٹے کو سزائے موت نہ دی جائے، سزائے عمر قید مل جائے، لیکن اس کے نصیب میں یہی سزا لکھی ہوئی تھی۔ میں بہت زیادہ غریب تھا، میری قسمت اتنی اچھی اور اتنی آسانی سے نہیں بدلی۔ تم نے جس جوڑے کو میرا بھائی بیچا تھا، اس نے ہم
سے دوبارہ رابطہ کیا تھا، شاید وہ اس درد کو محسوس کر چکے تھے کہ ایک ماں بنا اولاد کے کیسی ہوتی ہے۔ امی کی حالت اتنی خراب تھی کہ ان کا انتقال 21 سال میں ہو گیا۔ بابا جان جواری تھے، ان لوگوں نے مجھے بھی اڈاپٹ کر لیا تھا۔ میری اور میرے دونوں بھائیوں کی زندگی بدل چکی ہے۔ میں تمہارا شکر گزار بھی ہوں، لیکن تم نے ہم سے ہماری ماں کو چھینا ہے۔ میں نے اسے معافی مانگی تھی اور اس کا دل اتنا بڑا تھا کہ اس نے مجھے معاف کر دیا تھا۔ میں اب بالکل اکیلی رہتی ہوں۔ اس وکیل سے بھی میری ملاقات ہوئی تھی، اس نے مجھ سے معافی مانگی تھی اور اتنا ہی بولا تھا کہ میں جھوٹ کا ساتھ نہیں دیتا ہوں، جبکہ میں نے اسے کوئی بھی جواب نہیں دیا تھا۔ میں بس اب اکیلی ہوں۔ جو دوسروں کے ساتھ برا کرتے ہیں ان کا اختتام یہی کچھ ہوتا ہے، وہ اکیلے ہو جاتے ہیں۔ میں بس اب اپنے پوتے کی فکر کرتی ہوں کہ وہ کبھی کہیں بھی برے ہاتھوں میں نہ چلا جائے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ خواہش صرف اتنی ہے کہ کچھ الفاظ لکھوں جس سے کوئی گمراہی کے راستے پہ جاتے جاتے رک جائے، اور نہ بھی رکے تو سوچ میں ضرور پڑ جائے۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس کریں، شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ اور ہاں، اگر آپ لوگ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل ہریرہ انفو کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور نوٹیفیکیشن کو ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔